آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں خیبر پختونخوا کے 35ویں گورنر فیصل کریم کنڈی سے. جن حالات میں صوبے کی گورنرشپ سنبھالی ہے اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. صوبے کے کیا حالات ہیں اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، کیونکہ ریسنٹلی پاکستان کے جنرل الیکشنز کے بعد اس صوبے پر خاص کر اور پاکستان میں دہشت گردی کی اٹھتی ہوئی نئی لہر کے بعد اس صوبے کا کردار ایک مرتبہ پھر بہت اہم ترین طریقے سے سامنے آیا ہے. فیصل کریم کنڈی اس وقت صوبے کے گورنر بھی ہیں اور اس سے پہلے بھی ان کی ایک مکمل ہسٹری ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے، مگر ان کی شروعات ایک ینگ ڈپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی آف پاکستان 2008 میں ہوئی، جب پاکستان نے اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے طور پہ ایک نئے چہرے کو دیکھا، ایک ینگ چہرے کو دیکھا جنہوں نے نیشنل اسمبلی کی کسٹوڈین شپ جو ہے وہ سنبھالی. آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں سما اسپیشل کے اس پروگرام میں. اور میں نے انٹرو میں ایک خاص ذکر کیا صوبے کے حوالے سے. خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے پچھلے 20 برس سے. بلوچستان کا بھی کردار دیکھیں تو ایسا ہی ہے. ان دونوں صوبوں نے بہت مشکلات، بہت دقتیں اٹھائی ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں. ابھی جن حالات میں آپ نے اس صوبے کی باغ ڈور سنبھالی ہے ایز اے گورنر، آپ فیڈریشن کے نمائندے ہیں، سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ ایک اس ایکسپیرینس کے حوالے سے بتائیے. اس سے پہلے بھی آپ کی ذمہ داریاں تھیں مگر وہ بھی بہت عام تھیں، مگر ابھی جو حالات ہیں آپ کے آئے دن بیانات بھی دیکھتے ہیں اس صوبے میں جو آپ کے آفس کے ساتھ ایک رسا کشی پروونشل گورنمنٹ کی چل رہی ہے، وہ اس پر بھی بات تفصیل سے کریں گے، مگر آپ کا ایکسپیرینس سو فار واٹس دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل آپ کی بات درست ہے. جو کہ خیبر پختونخوا کی سچویشن ہے پچھلے کئی سالوں سے، جو ہم نے فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی جو بھی ہے، آپ اپنے پڑوسی تو نہیں بدل سکتے ہیں لیکن اپنے دوست شاید بدل سکتے ہیں. افغانستان کا افیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ اور خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان پہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. 2 سپر پاورز یہاں پر آئی، ان کو شکست ہوئی، سب کے سامنے تھے. پہلے یو ایس ایس آر کے ساتھ اگینسٹ جو ہے جنگ ہوئی، پھر نیٹو فورسز آئیں، انہوں نے اپنی پنجہ آزمائی کی. اور انفارچونیٹلی جب بھی یہ لوگ آئے اور ان کو پاکستان کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ جو ہے بالکل ہی کہیں کہ بہت ہی ویٹیج دیا. لیکن جب وہ یہاں سے جانے لگتے ہیں تو پاکستان کو نہ آن بورڈ لیتے ہیں اور نہ ان کے بعد ان کا پوچھتے ہیں کہ ان کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے. آج بھی اگر آپ دیکھیں جو ملیٹنسی اس صوبے میں ہے وہ کیوں ہے؟ نیٹو فورسز جو اسلحہ چھوڑ کے گئی ہیں، نیٹو فورسز جس طریقے سے یہاں سے نکلی افغانستان سے ود ان آورس تو نہیں کہوں، ود ان ڈیز نکلی ہیں اور سب کچھ چھوڑ کے گئے اور وہ سارے ملیٹنٹس کے ہاتھوں میں چلا گیا. آج بھی اگر خیبر پختونخوا میں جو ملیٹنٹس کے پاس جو اسلحہ ہے، شاید ہماری پولیس کے پاس لڑنے کے لیے وہ اسلحہ نہیں ہے. سنائپرز کہیں، نائٹ ویژن کہیں، باقی اسلحہ کہیں، وہ جو اپنے ہیلیز وغیرہ چھوڑ کے گئے، معمولی سے ڈیفیکٹ کر کے چلے گئے، وہ آج بھی وہ استعمال کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے اس وقت دن بدن صوبے کے سچویشن خراب ہو رہی ہے، میں آج سے نہیں، میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب پی ڈی ایم کی حکومت، پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی حکومت آئی تھی، اس سے بھی پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں اور اس وقت سے شروع ہوئے. آج آپ دیکھیں کہ ساؤتھ آف کے پی میں کیا ہو رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اے پی سی بلاؤں گا، انہوں نے اے پی سی نہیں بلائی. پھر اس کے بعد چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے بھی اور ہم سب نے یہی ڈیمانڈ کی کہ جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا. آپ کے صوبے کے حالات خراب ہو رہے ہیں. دیکھیں ہم پہلے بھی ہمارے جو بزرگ تھے افغانستان میں جب جنگ تھی اور ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں آ جائے گی، وہ آئی خیبر پختونخوا میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کی، صوبائی حکومت کی کوئی پریورٹی نہیں لا اینڈ آرڈر، کیونکہ ماضی میں یہی لوگ، انہی لوگوں نے ان لوگوں کو یہاں پر سیٹل کیا تھا. آج انہی لوگوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے، ملیٹنسی کر رہے ہیں. اور آج تک آپ مجھے بتائیں کہ کابینہ کا یا صوبائی اسمبلی کا ایک سیشن بھی لا اینڈ آرڈر پہ بلایا گیا ہو اور یا کوئی اسٹیٹمنٹ سے دے رہے ہو کہ ہم امن و امان کے لیے کچھ کام. اچھا، اسی چیز کو ڈائسیکٹ کرتے ہوئے اگر میں آپ کو تھوڑا سا ایک انیشل سٹیج کی طرف لے جاتی ہوں، جب اسمبلیز بن رہی تھی، کے پی اسمبلی بننے سے پہلے یا وجود میں آنے سے پہلے بہت ایک وعدوں کی ایک بھرمار تھی کہ ہم صوبے کے نصیب بدلیں گے. پچھلے غالباً بہت برس، اوور اے ڈیکیڈ، یہاں پہ ایک مخصوص سیاسی پارٹی کی حکومت رہی ہے. چلیں اسی کو آپ لنگر آن کر دیں مزید. یہاں پر سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے قسمت پر نیولی مرج ڈسٹرکٹس جس کو ہم کہتے ہیں، ارسوائل فاٹا کہتے ہیں. یہ اس گورنمنٹ کا فوکس کیا ہے؟ کیونکہ آپ فیڈریشن کے نمائندے ہی نہیں ہیں، آپ اس وقت یہاں صوبے میں ایز اے کسٹوڈین فگر بھی ہیں. یہاں پر کیا کے پی کے باقی حصوں کی جانب تو میں آتی ہوں، میں تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں. نیولی مرج ڈسٹرکٹ کے لوگ اگر آپ کی بات سن رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کس طریقے سے صورتحال کو واضح کریں گے؟ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں میں لا اینڈ آرڈر کے بعد باقی مسائل بھی ہیں، چاہے ایجوکیشن اور ہیلتھ کو، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ مرج ڈسٹرکٹ کا آنے والا ہے.
ان لوگوں کی جس طریقے سے محرومیاں ہیں اور ان لوگوں میں جو میرے پاس آج بھی، کیونکہ مرج ہونے کے بعد یہ پروونس کے پاس چلے گئے ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹس، لیکن ابھی بھی ڈیلیگیشنز ڈیلی بیسس پہ گورنر کو ملنے آتے ہیں اور ان کا یہ رونا ہوتا ہے کہ ہم جو مرجر کے بعد ہم تو خوار ہو گئے اور ذلیل ہو گئے، کیونکہ جو پہلے فاٹا سیکٹریٹ ہوتا تھا فیڈریشن سے پیسے آتے تھے اور فاٹا سیکٹریٹ اس کو ڈائریکٹ مرج ڈسٹرکٹ میں یا فاٹا میں خرچ کرتا تھا. مرج ڈسٹرکٹ کے بعد جب جو ان کی ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا 100 ارب روپے سالانہ کا، 100 ارب مینس 3% آف NFC، آج وہ 3% آف NFC جو ہے ان آفیشیل 200 سے 250 ارب روپے بن گئے ہیں. اور جو پیسے آ رہے ہیں چاہے وہ 40 ارب آ رہے ہیں، 50 ارب آ رہے ہیں، اس دفعہ بھی 65 ارب رکھے ہیں، وہ جب صوبے کے پاس آتے ہیں وہ کسی اور ہیڈ میں خرچ کر دیتے ہیں، وہاں پر نہیں جاتے جہاں پہ مرج ڈسٹرکٹس ہیں. تو مرج ڈسٹرکٹس والے اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ پھر ایک کمپین چلے کہ فاٹا کا مرجر کو واپس کیا جائے. اور اس کو پھر یہ بھی بہت بڑا الارمنگ سچویشن ہے. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس پہ میں نے اس کے ساتھ میٹنگ کی تھی اور ان کو میں نے بتایا تھا کہ پچھلی جب ہماری 16 مہینے کی حکومت تھی ہم نے وہاں پر ایک کمیٹی بنائی تھی فیڈرل حکومت کی، جس سے کے ذریعے ڈائریکٹ وہ جو فنڈس تھا وہ مرج ڈسٹرکٹس میں جا رہا تھا. آپ یا تو دوبارہ وہ چیز ریوائیو کریں کیونکہ نگراں حکومت نے وہ ختم کر دیا تھا، یا وہ چیز دوبارہ ریوائیو کریں، ادروائز دس سچویشن از گوئنگ ٹو کم اپ. اینڈ پھر اس کے بعد پرابلم ہمارے پاس یہ ہے نا کہ وہ ہماری مثال ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر ڈاکہ پڑتا ہے وہاں پر چوکی بن جاتی ہے پولیس کی. ہم فائر فائٹنگ کے ساتھ اب یہ ہو گیا خدا نہ کرے، میں خدا نہ کرے، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے چیز نہ کرے، لیکن ایز اے گورنر اگر آپ اس کو پریمپٹ کریں تو وہ ٹریجڈی کس نوعیت کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں ابھی لا اینڈ آرڈر کی بات اگر کروں یا اس چیز کی بات کروں، مجھے بتائیں نا کہ ابھی تک کوئی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ فیڈریشن کی طرف سے ہوئی ہے؟ کوئی فیڈریشن اس پہ کوئی میٹنگ کی ہے؟ کیا ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی کوئی میٹنگ کی ہے؟ کسی نے کی ہے؟ صوبہ چلو نہیں کر رہا، کیا مرکز نے اپنی ذمہ داری سے نبھائی؟ کسی نے بھی نہیں بھائی. پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کی انہانسمنٹ، ان کی ٹریننگ، صوبے کے آپ نے NFC کا بھی ذکر کیا. NFC ایوارڈ کے تحت اگر غالباً مجھے ٹھیک سے یاد ہے 2009 سپٹمبر کے بعد سے اس پہ فائنل فیز کا کام ہوا تھا اور صوبوں کو ان کا شیئر بڑھا کر دیا گیا تھا. اس وقت سے لے کر اب تک کے تمام تر پیسے کا کیا حساب ہے؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن تب بھی خراب تھی، وار آن ٹیرر میں ہم فرنٹ لائن پروونس تھے، اس کے بعد سے اب تک اس صوبے کی پولیس کے لیے کیا کیا گیا؟ دیکھیں NFC ایوارڈ میں جو ہے وہ اس وقت ہمارے صوبے کے ساتھ خاص مہربانی ہوئی تھی اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے خاص پہ مہربانی کی تھی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز نے کہ 1% آف NFC ایوارڈ میں ہمیں وار آن ٹیرر ملا تھا اور وہ آج تک ہمیں مل رہا ہے. اگر ہمیں اربوں روپے ملے ہیں، آج پولیس کی کیپیسٹی بھی کم ہے، آج ان کی تنخواہیں بھی کم ہے، ان کے پاس APC بھی نہیں ہے، ان کے پاس گیجٹس بھی نہیں ہے، ان کے پاس لیبس بھی نہیں ہے، کچھ چیزیں نہیں ہیں، تو پیسے کہاں گئے؟ پھر ہم کہتے ہیں گورنر پالیٹکس کرتے ہیں. آپ ذرا بتائیں نا کہ آپ نے کبھی کوئی فائلنگ کھنگالی ہے؟ سوال کوئی نشان ملا، پیسہ کہاں گیا؟ پولیس کے اگر ہم کہیں کہ آپ کو اربوں روپے ملے ہیں وفاق سے، آپ نے کیوں خرچ نہیں کیے؟ اب صوبائی حکومت کہتے ہیں نہیں وفاق میں کچھ نہیں ہے، آپ کو جو کچھ ملا ہے اس پہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے؟ آپ نے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں کیا. آج ہماری پولیس دیکھیں، پولیس کے پاس ایک حد تک لڑتی ہے. دیکھیں ملکوں میں پولیس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے یا چیز ہوتی ہیں وہ ایک حد تک ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ فوج آتی ہے. لیکن فوج دیکھیں دشمنوں کے ساتھ لڑتی ہے، اس کا ایک اور زون ہوتا ہے لڑنے کا، مینڈیٹ کچھ ٹھیک ہے. اب ود ان دی کنٹری آپ اگر ہوتے ہیں اس میں بڑے مشکلات والی چیز ہوتی ہیں. لیکن آپ نے جب 2008 سے 13 تک ایک حالات تھے، آپ کو بھی پتا تھا کیا حالات تھے، بالکل. لیکن ہم نے ایک امن کا سفر شروع کیا تھا. آپ نے سوات کی مائگریشن بھی دیکھی، آپ نے وزیرستان میں بھی دیکھا، آپ نے ود ان دی کنٹری بھی دیکھا. اس میں اگر ہمارے پولیس کے نوجوان تھے یا فوج کے نوجوان تھے، آفیسرس تھے، سول سوسائٹی، میڈیا، پولیٹیشین، سب نے قربانی دی. پشاور میں تو APS کے بچوں نے بھی قربانی دی ہمارے امن کے لیے. آپ دیکھیں کتنے بچے شہید ہوئے. اور اس کے بعد دوبارہ چلو آپ کہتے ہیں کہ صوبہ آپ کے پاس تیسری حکومت ہے اس صوبے آ رہی ہے ایک مخصوص پارٹی کی، آپ نے جو بات کی، تو کیا ایک پرامن صوبے کو برباد کرنے میں کوئی وفاق نے حصہ ڈالا تھا؟ آپ کے پاس ہے. سندھ میں اگر ایک موبائل چوری ہوتا ہے یا سائیکل چوری تو آپ سارے میڈیا والے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ مراد علی شاہ کدھر ہے. اور یہاں پر جو ہے لوگوں کا امن و امان تباہ ہو چکا ہے.